الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. میرے محترم دوست اور بزرگوں، گزشتہ کل ہم نے سورہ کہف کی ابتدا کی تھی اور سورہ کہف کا پہلا لفظ یعنی الحمدللہ پر بات چل رہی تھی. الحمدللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کہف کا آغاز کیا. اس کے متعلق بہت ساری باتیں گزشتہ کل ہوئی تھی. در حقیقت الحمدللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. ان اللہ یحب المدح. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف کو بہت پسند کرتا ہے. اسی لیے جب بندہ نماز شروع کرتا ہے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے کہ حمیدنی عبدی، کہ فرشتوں میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو پھر اللہ کہتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف حمد جو ہے یہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. گزشتہ کل جیسا کہ کہا گیا کہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کی تعریف کرو گے آپ، اخیر کے اندر جو ہے اللہ ہی کی تعریف ہوگی. انسان کی تعریف کرو، اس کے پیچھے اللہ ہی کی تعریف ہوگی، کیونکہ اس کا منتہا، اس کا اینڈ جو ہے وہ اللہ ہی کا کمال ہوتا ہے اس کے اندر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دعا کرنا ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر جو ہے درود شریف پڑھنا شروع کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عجلتنی، عجل، کہ تو نے بہت جلدی کر دی. صحابی کو کیا فرمایا؟ بہت جلدی کر دی. پھر صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کیسے دعا کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو ہے دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرو. دعا جب مانگے ہم تو سب سے پہلے درود نہیں پڑھنا، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی، اللہ کی تعریف کے بعد دعا پڑھنا، درود پڑھنا. یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے کہ دعا کے اندر سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں. دعا کی اس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ حاضر دل کے ساتھ دعا مانگو، غافل دل کے اللہ دعا قبول نہیں کرتا. ایک ادب اس کا یہ بھی ہے کہ دعا کرتے وقت اپنی کارگزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، کہ اللہ میں مسکین کی طرف تجھ سے دعا مانگتا ہوں، فقیر کی طرف تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اللہ کے نبی یہ بھی کہتے تھے اللہم انی ادعوک بدعاء المضطرین، کہ اللہ میں پریشان حال کی طرف میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. تو ہمیں بھی جب دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اللہ کے سامنے اپنی آہوزاری کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں. جب ہم دنیا والوں کے سامنے جب اپنی ضرورت پیش کرتے ہیں اور اس سے کچھ لینا ہوتا ہے، کچھ مدد لینی ہوتی ہے، تو انسان نامعلوم اس کے سامنے اپنا سب کچھ رکھ دیتا ہے کہ مجھے یہ بھی مصیبت ہے، یہ بھی مصیبت ہے، میرے سر پر یہ بھی مصیبت ہے، اپنی پوری عزت اس کے داؤ پر لگا دیتا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، دعا بھی ہمیں اسی طریقے سے کرنی چاہیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کے کلمات اتنے کثیر ہیں کہ اگر پوری دنیا کے جو سمندر ہے اس سمندر کے پانی کی روشنائی سائن بنا دی جائے، انک بنا دی جائے، اور دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ان کی لکڑیاں کاٹ کر اس کے قلم بنا دیے جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو، اس کلمات کو لکھنا شروع کرے، سارے کے سارے قلم ٹوٹ جائیں گے، سارے کے سارے روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف پوری نہیں ہو سکتی. اللہ کی تعریف پوری ہو ہی نہیں سکتی.
اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر جس کی بھی تعریف کریں گے، یہ تو میں نے انسانوں کی بات، جانوروں کے اندر دیکھو، پھر جو ہے سمندری مخلوق کو دیکھو کہ کئی عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا لفظ استعمال فرمایا انزل علی عبدہ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر ایک کتاب نازل کی۔ انزل کہا جاتا ہے عربی کے اندر کسی بھی چیز کو نازل کرنے کے لیے عام طور پر دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے نزل اور ایک ہوتا ہے انزل۔ نزل کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کو ایک ساتھ اتارنا، اور انزل کہا جاتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ اتارنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ قرآن کریم بندوں کے اوپر نازل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش یعنی اپنا کلام آسمان دنیا کے اوپر ایک مرتبہ میں اتارا، لیکن وہاں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا تو 23 سال کے اندر آہستہ آہستہ اتارا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انزل۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا علی عبدہ، کہ وہ کتاب جو ہم نے ہمارے بندے کے اوپر نازل کی، کیا فرمایا؟ اپنے بندے کے اوپر نازل کی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لیتے کہ ہم نے محمد کے اوپر نازل کی، علی نبی ہی ہم نے اپنے نبی کے اوپر نازل کی، علی رسول ہی ہم نے اپنے رسول کے اوپر نازل کی۔ طٰہٰ، بشیر، نذیر، بہت سارے نام تھے، کسی بھی نام کو اللہ نے اختیار نہیں کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اوپر بلایا، اس وقت بھی اللہ نے یہی کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو آسمان کے اوپر لے۔ یہ عبد بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ عبدیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ عبدیت کہا جاتا ہے کہ انسان، عبد کا معنی ہوتا ہے ڈکشنری کے اندر غلام کی۔ غلام جو ہوتا ہے وہ آقا کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، یعنی اس کی کوئی منشا نہیں ہوتی، اس کی کوئی چاہت نہیں ہے، اس کا آقا جو کھلائے اس کو اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، جو پلائے اس کو پی لیتا ہے، جو پہنائے وہ پہن لیتا ہے، اس کی کوئی اپنی خواہش نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ کسی بھی صورت کے اندر ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم جو ہے اونچی آواز سے بات کریں۔ تکبر انسان کرے، تکبر جو انسان کرتا ہے وہ اس بات کو سوچے کہ میں جو ہے بندہ۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ انسان تجھے تکبر کرنے کا کیا حق ہے کہ تیری پیدائش جو ہے ایک ناپاک نطفے سے ہوئی، جس راستے سے تو دنیا کے اندر آیا وہ ناپاک راستے سے دنیا کے اندر آیا، اور دنیا کے اندر چل رہا ہے، اپنے پیٹ کے اندر جو ہے نہ معلوم کتنا من جو ہے ناپاکی لے کر تو دنیا کے اندر چل رہا ہے، اور وہ قبر کے اندر جائے گا تو اس وقت بھی کیڑے مکوڑے تیرے جسم کو کھائیں گے۔ تکبر تو کس بنا پر کر؟ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی، کہ تکبر کرنا یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ اللہ کہتا ہے تکبر تو مجھے جو ہے سونپتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے تکبر، تم تو جو ہے میرے بندے ہو، میرے غلام ہو، کہ اگر تم کو ذرا سے پیشاب پن ہو جائے تب بھی تم پریشان حال ہو جاؤ، تم کو تکبر کس بات کا؟ تو عبدیت جو ہے، عبدیت یعنی اپنے آپ کو بہت نیچے گرا دینا، اور اس کا سب سے بڑا، اگر کوئی سب سے بڑی کوئی ذات تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے عبدیت کے معاملے میں اپنے آپ کو بالکل نیچے جھکا دیا۔ اور ہم بھی اگر اپنے آپ کو جو ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو عبدیت کے معاملے میں سب سے نیچا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو ورفعنا لک ذکرک، کہ ہر چیز کے ساتھ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، کہ جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں اللہ کے نبی کا نام لیا جاتا ہے، وہ نماز ہو، صلاۃ ہو، اذان ہو، درود ہو، جب بھی اللہ کا نام لیا جائے گا ساتھ میں اللہ کے نبی کا نام بھی لیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کو اتنا بلند کر دیا، اور یہ اس لیے کیا کہ عبدیت یعنی سب سے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ تو ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک مقام ہو، ہمارا نام بلند ہو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی جو ہے اپنے آپ کو نیچے جھکانا پڑے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جو شخص اپنے آپ کو نیچے جھکائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا کہ ہم نے اپنے بندے پر الکتاب نازل کی۔ الکتاب ایک انگریزی کے اندر بولا جاتا ہے بک اور ایک بولا جاتا ہے دبو، یعنی کوئی خاص کتاب، اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے اوپر قرآن کریم کی نعمت جو نازل کی ہے، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس امت کے اوپر ہیں، اور اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میری نعمتوں کو تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، ان گنت نعمتیں میں نے تمہارے اوپر جو ہے نازل کی۔ لیکن انسان کے اوپر جو نعمتیں ہوئی، انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو انسان کی وہ ضرورتیں جو دنیا کے اندر اس کو ضرورت پیش آتی ہے، کہ جیسے مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، عورت کو ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے، انسان ہے تو اس کو بھوک کی ضرورت ہوتی ہے، پیاس کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ساری جو بشری تقاضے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے۔ لیکن انسان چونکہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، انسان کی ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے جو کہ مٹی سے بنایا گیا، اور انسان کے دل کے اندر ایک روح ہے جو روح جو ہے آسمانی روح ہے، روح آسمانی روح ہے، اور انسان کا جو جسم بنا وہ مٹی سے بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام قائم کیا کہ انسان کا جسم جو تھا جو مٹی سے بنا تھا اس کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے اندر رکھ دی۔ انسان کے جسم کو جو چیزیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے اندر اس کو رکھ دیا، اور انسان کی روح جو ہوتی ہے اس کو جس چیز کی غذا چاہیے تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ وہ روح آسمان سے اتاری گئی تھی اس لیے اس کی غذا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں آسمان سے اتاری۔ اور انسان جب دنیا کی زندگی کے اندر زندگی گزارتا ہے تو سب سے بڑا اس کا مقصد اور سب سے بڑی اس کی زندگی یہ ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو انسان بنا کر زندگی گزارے، انسان اپنے آپ کو انسان بنا کر دنیا کی زندگی گزارے، کہ ساری چیزیں تو اس کو معلوم ہے، لیکن ایک روح کو کیا چاہیے؟ جب روح نیک ہوتی ہے تو اچھے کام کرنے کی صلاحیت انسان کے دل کے اندر خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ اچھے کام کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ خود بخود انسان کی زندگی کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ روحانیت جب بڑھتی ہے، اور روحانیت جب بڑھ جاتی ہے اور مادیت اور خواہشات پر انسان چلنے لگتا ہے تو پھر وہ حال ہوتا ہے جو آج کے دور کے اندر ہو رہا ہے، کہ آج کے دور کے اندر انسان نے روحانیت کے اندر، انسان کی روحانی زندگی کے اندر کمی ہو گئی اور مادیت کے اندر انسان کی بڑھوتری ہو گئی، تو پھر وہ حال ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح سے جو ہے پورے معاشرے کے اندر اور پوری سماج کے اندر جتنے گناہ ہونے چاہیے سارے کے سارے پائے، رشوت دیکھو، سود دیکھو، جو بھی دیکھو، ہم سارے کے سارے گناہ آج معاشرے کے اندر جو پائے جاتے ہیں یہ اس لیے کہ انسان نے اپنے جسم کی تو فکر کر لے لیکن اپنے روح کی انسان نے فکر نہیں۔ تو اسی روح کو مضبوط کرنے کے لیے، روح کو مضبوط بنانے کے لیے اس کی اصل جو غذا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں آسمان سے اس کو نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا انزل الکتاب، کہ ہم نے ایک کتاب نازل کی، ایک کتاب نازل کی۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کمپنی قائم ہوتی ہے، بڑی کمپنی ہوتی ہے، اس کمپنی کے اندر کوئی بڑی مشین بنائی جاتی ہے، اور وہ مشین بھی ایسی ہو کہ بڑی ہی کمپلیکیٹڈ ہو، یعنی زبردست ہو، بڑی مشین ہو کہ ہر ایک اس کو استعمال نہ کر سکتا ہو۔ کمپنی جب یہ قائم کرتی ہے، مشین بناتی ہے، اس کو مارکیٹ کے اندر لانے کے لیے کمپنی دو کام کرتی ہے۔ سب سے پہلا کام تو کمپنی یہ کرتی ہے کہ اس مشین کو استعمال کے جو طریقے ہوتے ہیں اس طریقے کو بیان کرنے کے لیے، اس کے سارے مقاصد کو بیان کرنے کے لیے ایک بک بناتی ہے، ایک بک چھاپتی ہے، اور بک چھاپنے کے بعد اپنا ایک انجینئر رکھتی ہے۔ اگر کوئی بڑا مشین ہوتا ہے تو ایک انجینئر رکھتی ہے کمپنی، میکینیکل انجینئر، اور انجینئر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بک کے اندر جو ساری کی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں مشین کو چلانے کی، مارکیٹ کے اندر جا کر جو ہے لوگوں کے سامنے اس مقصد کو اور ساری چیزوں کو بیان کرنا ہے، اور پریکٹیکل طریقے سے اس کمپنی کے اس مشین کو جو استعمال کے طریقے ہیں پریکٹیکل طریقے سے لوگوں کے سامنے وہ طریقے بیان کریں، تاکہ اس کی رہبری کے اندر وہ خود بھی صحیح معنی کے اندر چلے اور اس کو دیکھ کر لوگ بھی صحیح معنی کے اندر اس مشین کو استعمال کرنے والے بنے۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی اصول کو اپنایا، بلکہ دنیا والوں نے یہ اصول وہاں سے لیے۔ اللہ نے بھی اسی اصول کو اپنایا کہ دنیا کی سب سے بڑی مشین انسان ہے، انسان سے بڑی کوئی مشین دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی، کہ اگر کسی مشین کے اندر خرابی آئی تو اربوں خربوں روپیے کا نقصان ہوگا، لیکن اگر کسی انسان کے اندر جو ہے انسانی مشین کے اندر کوئی نقصان ہی آ گئی تو نہ معلوم کتنا نقصان ہوگا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اتنا نقصان ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے صرف 2-4 لوگوں کی اور 2-4 گھرانوں کے پیٹ کو بھرنے کے لیے، ان کے جیب کو بھرنے کے لیے پوری کی پوری دنیا اس کے اندر لگی ہوئی ہے کہ انسانیت کے اندر مالداری اور غریبی کا ہم حال دیکھتے ہیں کہ مالدار ہمارے معاشرے کے اندر کچھ خاص لوگ ہیں، وہ مالدار سے مالدار ہوتے چلے گئے، اور غریب کا وہ طبقہ تھا کہ غریب سے غریب ہوتا چلا گیا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انسانی جو مشین تھی اس کے اندر خرابی آئی۔ تو انسانی مشین کے اندر کوئی خرابی نہ آ جائے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو کتاب اتاری، قرآن کریم اتارا، اور اس سے پہلے بہت سی کتابیں اتاری، اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور انبیاء کو کہا کہ آپ جو ہے دنیا کے اندر جا کر اس کتاب کے اندر جو چیزیں ہیں وہ خود بھی اس کے اوپر چلنا ہے، اور لوگوں کو اس کی باتیں بھی بتانی ہے اور عمل کر کے بھی اس کے اوپر بتانا ہے، تاکہ لوگ جو ہے انسان زندگی کا جو مشین ہے وہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ یہ بات بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الکتاب، یہ قرآن کریم کو نازل کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ کتاب ایسی ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ ہم نے اس کے اندر کوئی ٹیڑھاپن نہیں رکھی، کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی قصور نہیں رکھی۔ یعنی کتاب دنیا کی جو طاقتیں ہوتی ہے، دنیا کی جو قومیں ہوتی ہیں، جو سرکاریں ہوتی ہیں، ان کی دنیا کے جو دانشور لوگ ہوتے ہیں، دنیا کو چلانے کے لیے کوئی حکم یا ایک بل پاس کرتے ہیں اپنے عقل کے مطابق کہ یہ صحیح ہے، ایک بل پاس کرتے ہیں، اور ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس بل کے ذریعے سے، اس قانون کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے فائدہ ہوگا، لوگوں کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا، اس لیے وہ بل پاس کر دیتے۔ پھر کچھ مدت ہوتی ہے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر تو فائدے کے بجائے بہت زیادہ نقصان ہو گیا، پھر اس کو جو ہے بند کر کے ایک دوسرا بل لایا جاتا ہے، پھر کچھ مدت اس کو چلایا جاتا ہے اس قانون کو، پھر اس کو بند کر کے تیسرا قانون، چوتھا قانون، اس طریقے سے دنیا کا قانون جو ہے بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو ساری چیزیں تھیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی جو کتاب نازل کی وہ ایسی کتاب نازل کی کہ قیامت تک کے لیے قرآن کریم جو ہے اس کے ایک حرف کو نہیں بدلایا جائے گا، بالکل ایسا ہی دستور اس کے اوپر باقی رہے گا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس زمانے کے اندر جو ہے سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو قرآن کریم وہ اپنا اثر دکھا رہا تھا اور اس کے اوپر چلتے تھے تو انسان راستہ پاتا تھا، لیکن آج جو ہے سائنس نے بہت ترقی کر لی تو قرآن کریم ناکافی ہو گیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جو قرآن نازل کی اس کے اندر کوئی کمی رکھی نہیں اللہ نے۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے لوگوں کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی جو شریعتیں نازل کی، جو کتابیں نازل کی، اس کو کامل اور مکمل نازل نہیں کیا، کیا آخر کے اندر جو ہے قرآن کریم کو نازل کرنے کی ضرورت پڑی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل نازل نہیں کیا؟ تو جواب اس کا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر اس نبیوں کے اوپر، اس قوم کے اوپر جو کتابیں اتاری تھی وہ ان کی ضرورت کے لحاظ سے پوری تھی، ان کی ضرورت کے لحاظ سے پوری تھی، لیکن ہمارے زمانے کے لحاظ سے وہ پوری نہیں تھی۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن کریم ایسی کتاب نازل کی جو رہتی دنیا تک کے لیے کام آئے۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا 5 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کپڑے سیتے ہیں، تو 5 سال کے بچے کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کے لیے کامل ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اس کے لیے ادھورا ہے، نہیں، اس کے لیے کامل ہے۔ پھر وہ 10 سال کا ہوتا ہے تو اس کو اور بڑا کپڑا چاہیے، لیکن وہ 10 سال کے بچے کا کپڑا اس کے لیے کامل ہے، ناقص نہیں۔ 15 سال کا ہوتا ہے تو اور بڑھتا ہے، 20 سال کا ہوتا ہے تو اور بڑھتا ہے اس کا کپڑا، اور ہر ایک زمانے کے اندر اس کا کپڑا اس کے لیے کامل ہوتا ہے۔ لیکن جب مدت ہو جاتی ہے، 40-45 سال کی عمر ہو جاتی ہے، اس کے بعد انسان کی ہائٹ جو ہے بڑھنا بند ہو جاتی ہے، پھر ایک ہی قسم کا کپڑا مدت تک چلتا ہے، موت تک وہی کپڑا اس کو چلے گا، یعنی اس کی سائز جو ہے سائز سیم رہے گی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر جو انبیاء کرام علیہ السلام کو، ان کی قوم کو جتنی ضرورت کے احکامات کی اسی کے مطابق تھوڑا تھوڑا جو ہے نازل کیا، ان کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی، پھر آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل کی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے
دستور عمل رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کو کام آ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل کی کہ اس کے اندر کوئی کمی اور کوئی ٹیڑھاپن نہیں رہی۔ کفار مکہ جو تھے یہ لوگ عربی جاننے والے تھے، عربی ان کے جو الفابیٹ ہوتے تھے یہ وہی ہوتے تھے جو قرآن کریم کے یعنی الف سے لے کر یا تک ان کے بھی وہی ہوتے تھے، الف سے لے کر یا تک۔ کفار مکہ نے دین اسلام کو ختم کرنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی بہت کوشش کی انہوں نے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے دین حق کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس کو ہم مٹائیں، اس کی بہت کوشش۔ لیکن اتنے بڑے عربی نسل ہونے کے باوجود، شاعر و ادیب ہونے کے باوجود، فصاحت اور بلاغت کے ماہر ہونے کے باوجود ان کی اس بات کی اگر ہمت نہیں ہو سکی کہ قرآن کریم جو ہے، قرآن کریم نے جو ان کو چیلنج کیا تھا کہ قرآن کریم اگر آپ کو اس کے بارے میں شک ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے تو آپ جو ہے اس کی طرح ایک سورت لے کر آؤ، سورت نہیں لا سکتے تو 10 آیتیں لے کر آؤ، 10 آیت نہیں لا سکتے تو کم از کم ایک آیت جو ہے اس لا کر دکھا دو۔ قرآن نے ان کو یہ چیلنج کیا تھا، جو ہے اہل عرب اتنے بڑے فصیح اور بڑے شاعر ہونے کے باوجود کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایک قرآن کریم کے جیسا ایک آیت لا کر پیش کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عجیب و غریب جو ہے کتاب دنیا کے اندر امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے اتاری۔ پھر اللہ نے ایک اور لفظ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، کہ قیم ہے، ثابت قدم ہے، معتدل ہے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو دین نازل کیا تھا وہ دین ایسا دین تھا کہ قیامت تک آنے والے امت کے لیے دین وہی باقی رہے گا۔ ایک دین ہوتا ہے اور ایک شریعت ہوتی ہے۔ دین کس کو کہا جاتا ہے؟ دین کہتے ہیں جیسے اللہ کو ایک ماننا، جتنے ساری اچھائیاں ہوتی ہیں دین کے اندر وہ آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اوپر جو دین نازل کیا تھا، ہر نبی کے اوپر دین تو وہی نازل کیا، ان کی شریعتوں کے اندر کچھ چیزوں کے اندر اختلاف ہوتا تھا۔ تو یہ دین قیم ایک ایسا دین ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا، اس وقت دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اتارا تھا قیامت تک وہی دین باقی رہے گا۔ وہی کتاب کے اندر اسی دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اسی لیے اس کتاب کو جو ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا کے ساتھ قیماً بیان کیا، یعنی یہ ثابت قدم ہے، معتدل ہے، امت کے لیے جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، قرآن کریم کو ہم نے دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ تو اللہ نے فرمایا قیماً لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اس کے دو مقصد ہے قرآن کریم کو نازل کرنے کی۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس قرآن کریم کے اوپر، اس کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے یا اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو نہیں مانتے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے ذریعے سے سخت عذاب کا ڈر سنائے۔ اور یہ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جو شروع کے اندر اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اور وہ اللہ کی تعریف ہم نے کیوں کی تھی کہ اللہ صاحب کمال تھا اور اللہ محسن تھا، اللہ امت کا محسن تھا، انسانیت کا محسن تھا اللہ۔ تو اس محسن کی طرف سے جب اللہ نے اتنے سارے احسانات کیے، احسانات کرنے کے بعد اللہ اپنی بات جو امت کی طرف بھیج رہا ہے، اور امت اگر اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتی، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتی، تو یہ لازم ہے، ضروری ہے، امت بھی یہ کہے گی اور دنیا کی عقلیں بھی، دنیا کا دانشور بھی یہ کہے گا کہ اگر محسن کی طرف سے کوئی بات کہی جائے اور اس کو انسان نہ مانے تو اس کو سزا دینا یہ محسن کا حق ہوتا ہے۔ ایک آقا ہوتا ہے، اس کا ایک غلام ہوتا ہے، غلام اگر آقا کی بات کو نہ مانے تو آقا کو اختیار ہے جس طریقے سے اس کو تکلیف، اس کو سزا دینا چاہے دے سکتا ہے۔ حالانکہ آقا کی ملکیت غلام کے اندر بالکل ادھوری ہوتی ہے، صرف اتنی ملکیت ہوتی ہے کہ اس کا مالک ہے، اور وہ آقا جو اللہ تبارک و تعالی ہمارا آقا ہے، یہ تو ایسا مالک اور ایسا آقا ہے کہ اس نے ہمارے وجود کو جو ہے بخشا، زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، ناپاک قطرے سے جو ہے پورا کا پورا انسان، پورا کا پورا اس کا جسم بنایا، تو اس کے کتنے احسانات ہیں۔ پھر اگر اس کی بات کو کوئی نہیں مانتا تو سزا دینا یہ تو اللہ کا حق بنتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا،
کہ کافروں کو جس طریقے سے سزا دی جاتی ہے اسی طریقے سے وہ ایمان والے جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بشارت اور خوشخبری بھی اس قرآن کریم کے اندر نازل کی، اور وہ خوشخبری ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت عطا فرمائیں گے کہ ماں کسی نفی ابدا، کہ اس کے اندر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرے رہیں۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہمیں نصیب ہو اور دنیا کی ہدایت ملے، آخرت کی نجات، فلاح اور بہبود ہم کو نصیب ہو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس قرآن کریم کی آیتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے بنے، اس کو سمجھنے والے بنے اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔